بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے۔ ابتدا میں بتا دوں کہ ویلوگ کو مس نہیں کرنا، اس کو مکمل دیکھنا ہے کیونکہ بہت اہم انفارمیشن رات گئے پاناما لیکس کی طرح جی ہاں کچھ نئی تہلکہ خیز لیکس آنے کا انکشاف ہے، اور آج کی تاریخ میں وہ تہلکہ خیز لیکس آنی ہے جس میں بڑی بڑی شخصیات جی ہاں ان کے بیرون ملک موجود جائیدادوں کے انکشاف ہونے والے ہیں۔ اس لیکس کا ڈائریکٹر کون ہے، پروڈیوسر کون ہے، ٹائمنگ اتنی اہم ہے، اور یہ خبر بتانے والا کون ہے، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا یہ کون ہے، کس کا ریپرزینٹ موجودہ دور کے عصر حاضر کے شیخ رشید کہلاتے ہیں جناب وہ صاحب، کوئی چھوٹا آدمی تو ہے نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل رکھوں گا۔ وہ بتانا خواجہ آصف صاحب نے جی، فوجی جنرل صاحب جی ہاں عامر، ان کی پھانسی کا مطالبہ جو کیا ہے وہ ان کو باری پڑ جانا جی۔ خواجہ آصف عام صرف نون لیگ کا رہنما نہیں ہے نا، وزیر دفاع ہیں جی ہاں، اور وزیر دفاع کے منہ سے یہ بات ہے نہیں تو کیونکہ بڑی بات ہے، ابھی اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مولانا صاحب نے کپتان کی رہائی، مولانا فضل الرحمان صاحب جی ہاں انہوں نے کپتان کی رہائی کی نوید سنا دی ہے۔ ہماری خبر کی تصدیق ہو گئی جی، اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت اہم ہے۔ تو ویڈیو مکمل دیکھیں، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے۔ اچھا، یہ سب سے پہلے شیر افضل مروت صاحب کا میں آپ کو ذکر کر دوں، ان کا ریئیکشن آیا جی عمران خان صاحب کے اس جواب پر جو صحافیوں سے انہوں نے بات کی۔ وہ کہتے ہیں تب تک میں خاموش رہوں گا جب تک مجھے آگے سے رسپانس نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے شوکاز نوٹس کا جواب دے دیا، 3 دن کا وقت تھا نا، انہوں نے 1 دن بعد ہی دے دیا۔ انہوں نے کہا جواب جمع کرا دیا، میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا، اور ابھی تک ظاہر ہے اس کے مندرجات تو سامنے نہیں ہے۔ انہوں نے جواب کہہ دیا کیونکہ شیر افضل مروت صاحب اتنے آرام سے بیٹھنے والے تو ہے نہیں، لیکن بہرحال بڑی بات ہے وہ اس باری، کیونکہ عمران خان صاحب نے اندر سے تنکا دیا تو ان کو تھوڑی سمجھ آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک کہ عمران خان نہیں بلائیں گے میں ملنے نہیں جاؤں گا، اور خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان سے ملنا چاہتے نہیں ہے۔ 2 بار گئے، عمران خان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا، جس کا وہ کہتے تھے مجھے یقین نہیں ہے۔ آج عمران خان صاحب نے خود بھی بتا دیا، اور تو اور انہوں نے کہا میں کچھ عرصہ میڈیا سے دور رہنا چاہتا ہوں، یہ بھی انہوں نے بولا۔ سعودی عرب والا سوال کیا نا صحافی نے تو اس پہ غصے ہو گئے کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا، یہ سوال مجھ سے مت پوچھے، جس پہ ظاہری بات ہے وہ دکھتی رکھی، وہ اسی پہ شیر افضل مروت صاحب کو مار پڑی ہے، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے بات آپ نے نہیں پوچھنی۔ اچھا، دوسری بات، دوسری خبر، اور یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ دوسری طرف کل آمادگی آئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ رؤوف حسن صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور JUI نے ہاتھ ملا لیا ہے، یہ احتجاج میں ایک دوسرے کو بھرپور سپورٹ کریں گے، اور اس ہاتھ ملانے میں عمران خان صاحب کی منظوری بھی شامل ہے، اور جب عمران خان صاحب جیل سے رہا ہوں گے تو مولانا فضل الرحمان عمران خان صاحب کی ملاقات بھی ہوگی، ملاقات کر سکتے ہیں بولا ہے۔ اچھا، اب یہ بات نا کل ظاہری بات ہے رؤوف حسن صاحب نے بولی، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں، اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں حافظ حمداللہ صاحب، یہ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان بھی ہیں، اس سے پہلے PDM کے بھی ترجمان تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جی ہاں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب جلد باہر آنے والے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان عمران خان کی جلد ملاقات ہوگی، یہ JUI کہہ رہی ہے، ترجمان کہہ رہا ہے مطلب JUI کہہ رہی ہے کہ جلد مولانا فضل الرحمان اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوگی، اور JUI کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رؤوف حسن صاحب کی بات کی تصدیق ہو گئی ہے، اور اس بات کی تصدیق ہوئی کہ بیک ڈور ملاقاتیں چل رہی تھیں۔ یہ وہ ملاقاتیں ہیں جو رنگ دکھا رہی ہیں جن کو میڈیا سے دور رکھا گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ کام چل رہا ہے، اور یہ خبر بذات خود میرے پاس ہے، اب بھی میں اس پہ قائم ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ممکن ہے عمران خان صاحب سے ملنے اڈیالہ جیل چلے جائیں، یہ عین ممکن ہے، ٹھیک ہے جی۔ رہی بات حافظ حمداللہ صاحب کی یہ کہنے کی کہ عمران خان صاحب جلد رہا ہوں گے، ہو رہے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ تو چل رہا تھا۔ ادھر عمر ایوب صاحب نے قومی اسمبلی میں نا بہت سخت تنقید کی، خاص طور پر DGI SPR کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں جو بھی آئین کو معطل کرتا ہے اس کو سنگین غداری کا مرتکب ہونا چاہیے۔ DG کی پریس کانفرنس کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سیاسی ہونے کا ثبوت دیا، سیاست میں معلوم ان کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے، یہاں تک انہوں نے بات بولی نا، آرٹیکل 6 تک کی گفتگو انہوں نے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی انڈلج کیا ہے۔
1971 کا ذکر کیا انہوں نے، جنرل یحییٰ صاحب کا ذکر کیا. بہرحال بہت سخت تقریر تھی. اوجڑی کیمپ، آرمی پبلک اسکول، ان سب کے انکوائری کمیشن، ان سب کو بہت اچھے سے کیا. تو آپ کو پتہ خواجہ آصف صاحب وہ بھی مرچیں لگانے کے ماہر اور ہیں بھی وزیر دفاع، مگر کچھ غلطی ہو گئی میرا خیال ہے ان سے. انہوں نے کہا آرٹیکل 6 لگانا ہے نا تو اس کا آغاز ایوب خان سے کرتے ہیں. ایوب خان کون ہے؟ عمر ایوب کے دادا، جنرل ایوب. ٹھیک ہے جی. ایوب خان کون ہے کہ میں خود 6 ستمبر کے فنکشن ہوسٹ کرتا ہوں. 6 ستمبر ایوب خان صاحب کی تقریر کے بغیر مکمل نہیں ہے. جی ہاں، اس حد تک پرستش ہے ادارے کے اندر ایوب خان صاحب کی. پاکستان مانتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں ایک بہت بڑی ترقی ہوئی تھی، لیکن میں آپ کو ادارے کے حوالے سے تب تک کہوں. تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 6 لگانا ہے تو آغاز ایوب خان صاحب سے کریں. 1952 سے لے کے 2022 تک کا آغاز ہونا چاہیے. ایوب خان کی جو ہڈیاں ہیں نا ان کو بھی قبر سے نکالیں اور ان کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں. کیونکہ پہلا مارشاء اللہ انہوں نے لگایا تھا. پہلا بڑا جھگڑا ہوا. اب دیکھتے کیا ہوا، لیکن بدقسمتی بتاؤں کیا ہے، دونوں کی لڑائی میں عمر ایوب صاحب اسمبلی میں خطاب ہو رہا اور خواجہ آصف پسا کون؟ اسٹیبلشمنٹ پہ سی. یہ حال ہوتا. بہرحال عمران خان صاحب کو اس بات کا کریڈٹ تو جاتا کہ وہ اس لیول تک بات کو لے آئے. ٹھیک ہے، میں اس طرح تک کچھ نہیں بولتا. ہاں کشمیر کی صورتحال پہ بتا دوں، معاملہ اسی طرح رکا ہوا ہے. تمام رات اور نوٹیفیکیشن ہونے کے باوجود بتایا جا رہا ہے کہ صورتحال جو کی تو ہے، کافی طاقت کا استعمال ہوا ہے، غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، آنسو گیس، فائرنگ شائرنگ، ان سب چیزوں کی نا کشیدگی بہرحال برقرار ہے. دھرنا اور لانگ مارچ ختم نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی نیا لائے عمل ترتیب دے رہی ہے. جو رات گئے تک میرے پاس خبر تھی، میں نے کہا میں وہ آپ کو بتا دوں. اب ہم اس اہم ترین خبر کی طرف. فیصل واڈا صاحب وہ کہہ رہے ہیں آج کچھ لیکس آنے والی ہیں. آج کل انہوں نے پروگرام میں بولا رات گئے تو انہوں نے کہا آج کچھ لیکس آنے والی ہیں، اور میرے حوالے سے بھی اس میں خبر ہوگی. لیکن اس لیکس میں ایک بڑی اہم شخصیت کے بیرون ملک پراپرٹی کی تفصیلات بھی سامنے ہوں گی. یہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں، جس طرح پاناما لیکس تھی نا، جی ہاں، انہوں نے کہا یہ سامنے ہوں گی. اور یہ بہت اہم بات ہے، ٹائمنگ بڑی اہم ہے، کہنے والا بڑا اہم ہے. کہہ کون رہا ہے، وہ کس کوریڈور سے ہے، وہ کن حلقوں کے قریب ہے، یہ بڑا میٹر کرتے ہیں. یہ نئی بحث چھڑے گی آج سے، کہ جو آنے دے ذرا نام آنے دے، کیونکہ اس لیکس کے پلانر کون ہے، اس کے ڈیولپر کون ہے، اس کے ڈائریکٹر کون ہے. اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب انکشاف کر رہے ہیں، اور وہ دور حاضر کے شیخ رشید صاحب کہلاتے ہیں. ان کو سمجھا جاتا دور حاضر کا شیخ رشید، گیٹ نمبر 4 اور فلانے جو کچھ بھی چیزیں نا. دیکھتے ہیں کہ آج جب یہ انکشاف سامنے ہوگا پھر اندازہ لگائیں گے اسٹیئرنگ کس کے ہاتھ میں ہے ان لیکس کا، کون لوگ ہو سکتے ہیں. اور مجھے بھی انتظار ہے اگر آپ کو رہے گا. یہ ساری اپڈیٹس ہیں جی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.